أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اب جب شہید ہوا تو اس میں صحابہ کرام میں اختلاف رائے ہوا کہ حضرت عثمان کے جو دشمن ہیں ان کا فی الفور بدلہ لیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں فی الفور بدلہ لیا جائے، حضرت علی کہتے ہیں حالات ٹھیک نہیں ابھی نہیں لیا جائے۔ اس وجہ سے تھوڑا سا اختلاف ہو گیا۔ اختلاف ہونے کی وجہ سے جو دشمنان اسلام تھے اصل میں انہوں نے اختلاف کروایا تھا، انہوں نے اندر ڈال دی اور درمیان کے اندر کافی اختلاف بڑھ گیا۔ پھر نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ لوگ جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازیبہ جملے کہتے، کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتے۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ ماں جی کیا کیا کریں، اب کیا کریں، امت کے اندر یہ معاملہ ہے۔ تو ماں نے یہ مسئلہ سمجھا دیا اور میری اور آپ کی تربیت کی۔ اپنے بھانجے کو کہا یا ابن اختی، اے میری بہن کے بیٹے، امیروا ان یستغفروا لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ ہم اصحاب رسول اللہ کے بارے میں گفتگو کریں کہ اس نے غلط کیا، اس نے غلط کیا، اس نے ایسے کیا۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اصحاب رسول اللہ کے لیے استغفار کریں۔ اور قرآن کی آیت سے استدلال کیا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ قرآن سے اس آیت سے استدلال کر کے یہ ثابت کر دیا صحابہ کے بارے میں، کسی بھی صحابی کے بارے میں امتیوں کو، عوام کو بولنے کا حق، سارے صحابہ عدول ہیں، سارے صحابہ ثقہ اور مامون ہیں۔ کسی بھی صحابی کے بارے میں اگرچہ ان کا آپس میں اختلاف ہوا لیکن چھوٹوں کو بولنے کی اجازت ہے، چھوٹوں کو اس کے اوپر گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے، چھوٹوں کو تقسیم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس مسئلے کو سمجھایا۔ اور خدا کی قسم اگر ہم ماں عائشہ کے اس جملے کو مان لیں، امت مسلمہ کے اندر، میں ایک بڑی بات عرض کرنے لگا ہوں، امت مسلمہ کے اندر جو شیعہ سنی فساد ہے یہ ختم ہو جائے۔ امت مسلمہ کے اندر جو شیعہ سنی فساد ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ماں کی بات نہیں مانی۔ تو گھر میں ماں کی بات نہ مانے تیرا گھر کا امن نہیں ٹھیک رہے گا، تو اسلام کی بات نہ مانے گا تیرے اسلام میں بھی امن نہیں رہے گا۔ ماں عائشہ نے کہہ دیا تجھے بولنے کا حق نہیں ہے کہ تو کہے کہ فلانا ایسا تھا، فلانا ایسا تھا، فلانا ایسا تھا۔ علی بھی اللہ کا پیارا، معاویہ بھی اللہ کا پیارا، عمر بھی اللہ کا پیارا، ابو سفیان بھی اللہ کا پیارا۔ اگر علی کا بیٹا وہ سید الشہداء ہے تو معاویہ کے بیٹے کو شرابی، فاسق، زانی اور بدکار کہنے کا حق تجھے کس نے دے دیا؟ تو اپنے بیٹے کو، ایک نالائق بیٹے کو ایک دکان نہیں دینے کے لیے تیار، تو اپنے نالائق بچے کے نام پہ ایک مکان جو اس کا حق بھی بنتا ہے۔ بیٹے کا وراثت میں حق ہے کہ نہیں؟ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، وہ اپنے دیکھتے ہیں نا بیٹا شرابی ہے، زانی ہے، بدکار ہے، بھنگی ہے، وہ اپنے بیٹے کے نام نہیں لگاتے، اپنی بہو کے نام لگوا دیتے ہیں، کہتے پتر نے کھا کے بیچ چھڑنا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں جی؟ تو اپنے ایک مکان کی حفاظت کرتا ہے، ایک مکان کو بچاتا ہے، یہ ضائع نہ ہو جائے تو کیا کرتا ہے؟ اپنے بیٹے کے نام نہیں لگواتا، اپنے پوتوں کے بہو کے نام لگوا دیتا ہے۔ تو کارخانہ، ایک چھوٹا سا کارخانہ، تو بڑا بیٹا تیرا برا ہو اس کے حوالے نہیں کرتا، چھوٹے بیٹے کے حوالے کر دیتا ہے۔ میری بات پہ کہ اس دلیل پہ ذرا دھیان کیجئے گا، انٹرنیٹ کو نہ دیکھیے گا، آپ کا میڈیا کیا کہتا ہے، آپ کا ٹیلی ویژن کیا کہتا ہے، آپ کی وزیر اطلاعات، مشیر اطلاعات کیا کہتی ہے، اس کی طرف نہ دیکھنا، صرف ایک جملے پہ، میرے اس جملے پہ دھیان کیجئے گا۔ میں اپنے بیٹے کو، ناخلف بیٹے کو کارخانہ نہیں دیتا، میں ناخلف بیٹے جو اس کا حق بھی ہے، وہ وارث بھی ہے، اس کا حصہ ہے۔ شریعت یہ نہیں کہتی اگر تیرے پاس 20 لاکھ روپے ہے، تیرے 4 بیٹے ہیں، 3 تیرے فرما بردار ہیں، 1 تیرا بیٹا نافرمان ہے تو 3 کو دے، 1 کو نہ دے۔ شریعت بالکل نہیں کہتی۔ اگر اس آدمی نے اپنے 3 بیٹوں کو تو دیا، 4تھے کو نہ دیا، شریعت کہتی یہ باپ ظالم ہے۔ ہاں طریقہ ایسا اختیار کر کہ وہ بچے کو مل بھی جائے اور اس کی حفاظت بھی رہے۔ شریعت یہ تجھے طریقے ضرور سکھاتی ہے، یہ تیری رہنمائی ضرور کرتی ہے، لیکن تو کہہ دے یہ جو آق نامہ دیتے ہیں نا، آق نامہ، یہ آق نامہ پاکستان کے قانون میں، اسلام کے قانون میں نہیں ہے، معذرت کے ساتھ
سمجھ لگی ہے جی؟ یہ بھی خدمت میں یہ لکھتے ہیں نا آنکھ نامہ اخباروں پہ، یہ پاکستان کے قانون میں کوئی باپ اپنے بیٹے کو آنکھ نہیں کر سکتا، معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ وہ بیٹے کی تربیت کرو، وہ کھاتا ہے تو اس کی حفاظت کرو، وہ الگ باتیں ہیں۔ یہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہ کہہ رہا کہ یہ نہ ہوئے کل کوئی آ جائے میرے کو پوچھن میرا منڈا شرابی ہے، تہاڈا بیان سن کے گیا کہ میں انہوں پیسے نہیں دینا، کہندا ابا کڈ، ساڈی گل دا یہ بھی مطلب لیا جاتا ہے نا۔ معذرت کے ساتھ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں اس کے اور بھی طریقے ہیں بچانے کے، ان طریقوں کو دے لیجئے، لیکن آپ اولاد میں سے کسی اولاد کو محروم نہیں کر سکتے، میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ تو خیر، میں اپنے بیٹے کو، نافرمان بیٹے کو مکان نہیں دیتا، میں اپنے نافرمان بیٹے کو کارخانہ نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، امیر معاویہ نے پورے مسلمانوں کا خلیفہ بنا دینا تھا اپنے اس بیٹے کو جو شرابی ہے، جو زانی ہے، جو بدکار ہے، جو لونڈیوں کے گردوں میں رہتا ہے، جو بھنگ پیتا ہے، جو شراب پیتا ہے، جو عورتوں کے گھیرے میں رہتا ہے۔ امیر معاویہ نے اسلامی سلطنت کا سربراہ اس کو بنا دینا تھا۔ ذرا غور تو کرو، ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح۔ میں یہ نہیں کہہ رہا نعوذ باللہ من ذالک کہ امیر معاویہ کا بیٹا کا مقام اونچا ہے، میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا۔ میں ذرا ایک بات کر رہا ہوں، میری بات سن کے رکھیے گا۔ ایک طرف امیر معاویہ کا بیٹا ہے اور ایک طرف علی کا بیٹا ہے۔ ہمارا یقین ہے امیر معاویہ کا بیٹا مسلمان ہے، لیکن علی کا بیٹا جنتیوں کا سردار ہے۔ علی کا بیٹا جنتیوں کا سردار ہے، لیکن خدا کے لیے جو آپ کے ٹیلی ویژن چلا رہا ہے، جو آپ کا میڈیا چلا رہا ہے، ذرا اس پہ غور کرنا اور ذرا دھیان کرنا، تو امیر معاویہ سے زیادہ نیک بن رہا ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔